اور اگر آپ کا ٹوائلٹ اور واش روم اکٹھا ہے تو اس میں یاد رکھیں جس سیٹ پہ آپ بیٹھتے ہیں نا صرف وہی ٹوائلٹ ہے، اس کے ساتھ جو باقی باتھ روم ہے نا وہ واش روم ہے، وہ آپ کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہاں بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ پاک جگہ ہے۔ ایون آپ ٹوائلٹ کے دروازے سے اندر جا کے اس سیٹ پہ بیٹھنے سے پہلے دعا پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، میں آپ کو بتاؤں، پہلی بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے تقوی، ایک ہے فتویٰ۔ فتوے میں تو کسی کے نزدیک قبلہ رخ پاؤں کرنا گناہ نہیں ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے قبلہ کی طرف تھوکنا، ٹھیک ہے، یہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں تو میں نے اس میں تھوکنے کا مسئلہ، پیشاب کا مسئلہ بتایا۔ پیشاب کرنا قبلہ رخ حرام ہے، اس میں دو موقف ہیں محدثین کے۔ ایک کا موقف یہ ہے کہ اوپن ایئر میں حرام ہے، کنٹرول انوائرمنٹ میں جائز ہے، یعنی اگر کمرہ جو ہماری کنٹرول انوائرمنٹ ہوتی ہے۔ دوسروں کا موقف ہے کہ نہیں مطلقاً، میرا بھی ان کے ساتھ ہے اور میں نے دلیل دی ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سعد ابن ابی وقاص، ابو ایوب تھے جو مصر گئے تو انہوں نے کہا میں تمہارے ٹوائلٹس کا کیا کروں، بخاری مسلم میں آتا ہے یہ سارے قبلہ رخ بنے ہوئے ہیں تو مجھے ٹیڑھے ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے اور پھر میں اللہ سے معافی بھی مانگتا ہوں۔ تو اگر کوئی ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں ادھر ٹیڑھا ہو کے بیٹھے، ہم لوگ تو پہلے اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں۔ رہا پاؤں کرنے کا مسئلہ، پاؤں کے بارے میں کوئی حدیث نہیں۔ تھوکنے کے بارے میں ابو داؤد میں ہے کہ ایک شخص نے قبلہ رخ تھوکا تھا، نبی علیہ السلام نے اس کو امامت سے ہٹا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تھوکنا منع ہے، پیشاب کرنا منع ہے، پاؤں قبلہ رخ کرنا اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ملتی، لیکن مزاج رسول سے یہی لگتا ہے کہ یہ بھی منع تو ہم نہیں کہتے لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ اور وہ آپ کبھی عربیوں کو دیکھیں نا، تراویح کے بعد سلام پھیر کے سیدھی ٹانگیں ایسے کعبے کی طرف کر لیتے ہیں وہ۔ اور میں تک ایک بندہ کہتا ہے یار اسی تو ایڈی دور نہیں کرتے، ایتھے بیٹھ کے میں کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بات تو ٹھیک ہے کہ یار اس طرح کرنے کی ضرورت کیا ہے، آپ نے خام خواہ اپنے لیے ازمائش ڈالی ہوئی ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں مجھے بتائیں، اگر بیڈ کے پاؤں قبلے کی طرف ہوتے ہیں تو بیڈ نے آپ کو پکڑا تو نہیں ہوا کہ سر تو ضروری اتنے رکھنا ہے، لک مشکار رکھنا ہے نا، صرف بیڈ صرف آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ لک مشکار ہونا چاہیے، تو تسی سر ادھر کر لو تو تکیا اتنے رکھ لو، کیڑا مسئلہ، لک تو مشکار ہی رہے گا۔ بیڈ آپ کو ساری دور کرنے کی اجازت دیتا ہے، لک نہیں کرن دے گا، وہ کہے گا لک مشکار ہے۔ نہیں پیر صاحب اگر سرانے ستے ہوئے نے تو اللہ تو بندے پھر تو تمہیں بیڈ اتنے سونے نہیں چاہیے، زمین اتنے سو تو پھر جس پاس مرضی لات کر لو۔ قطب ستاری رکھو، جھوٹ ہے، میں نے اسی کلپ میں بتایا کہ بھی قطب ستارے کی کوئی اس طرح کی وقت نہیں آئی ہے، انہوں نے وہ غوث قطب ابدال کی وجہ سے قطب سمجھ لیا اس کو، تو قطبی ستارے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی مسجد میں زیادہ اچھا اہتمام ہے، آپ کے گھر میں گیزر نہیں ہے، مسجد میں ہے، صاف ستھرا ہے، بیٹھ کے وضو کر سکتے ہیں، جس طرح ہم لوگ تو ابھی یونیورسٹی سے اپنے آفیسز سے عادی ہو چکے ہیں واش بیسن میں وضو کرنے کا، یعنی میں کھڑے ہو کے وضو کرنے کو کمفرٹیبل سمجھتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں خلاف سنت ہے، خلاف سنت نہیں ہے، اس میں کوئی آپ سے سامنے کوئی اس طرح کی، وہ تو کل کو میں کہوں گا بغیر پوزے اور لوٹے کے وضو کرنا خلاف سنت ہے، ٹوٹی خلاف سنت نہیں ان کو نظر آ رہی ہے، کھڑے ہو کے خلاف سنت ہے۔ بھئی کھڑے ہو کے جن چیزوں سے منع کیا گیا تھا وہ منع کر دیا گیا۔ کھڑے ہو کے ایسی جگہ پہ پیشاب کرنا کہ چھینٹے پڑے وہ منع ہے۔ اگر آپ کے اوپر چھینٹے نہیں پڑتے یا غسل کے دوران کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں اور بعد میں اپنا جسم دھو لیتے ہیں تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنا بھی سنت ہے، بخاری میں حدیث ہے، امام ترمذی نے باب باندھا ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کی ممانعت، اس کے بعد انہوں نے باب باندھا ہے کہ اس کی رخصت، مرد کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا بھی سنت ہے اگر اس کے جسم کے اوپر چھینٹے نہ پڑے، یعنی بلندی سے وہ نیچے کی طرف، نبی علیہ السلام نے خود کیا مرد کے لیے، عورت کے لیے تو ظاہر پاسبل نہیں ہے۔ اچھا ضروری ہے اور ان کا اچھا ہے فائدہ نہیں، صرف جب آپ پیشاب کے لیے جائیں گے پھر ہی دعا مانگیں گے نا۔ اور اگر آپ کا ٹوائلٹ اور واش روم اکٹھا ہے تو اس میں یاد رکھیں جس سیٹ پہ آپ بیٹھتے ہیں نا صرف وہی ٹوائلٹ ہے، اس کے ساتھ جو باقی باتھ روم ہے نا وہ واش روم ہے، وہ آپ کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہاں بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ پاک جگہ ہے۔ ایون آپ ٹوائلٹ کے دروازے سے اندر جا کے اس سیٹ پہ بیٹھنے سے پہلے دعا پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو ہم نے دونوں چیزیں اکٹھی کر دی ہیں نا، پہلے تو یہ بھی نہیں ہوتا تھا، پہلے تو صرف 2 اینٹیں ہی ہوتی تھیں نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں، عورتیں بھی باہر جا کے ٹوائلٹ کرتی تھی اوپن ایئر میں، اور اس میں کیا وہ دعا کے لیے انہوں نے کوئی کمرہ بنایا ہوتا تھا؟ نہیں، جب وہ 2 اینٹیں یا 2 پتھروں پہ چڑھنے لگتے تھے نا اس سے پہلے دعا پڑھ لیتے تھے۔ یہاں بھی جب آپ اس سیٹ پہ چڑھنے لگے دعا پڑھ لیں، اس سے پہلے والا سارا حصہ جو ہے وہ پاک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور آپ کیونکہ وہ جنات کا اماج گاہ ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے آپ یہ مجھے پتا ہے صوفیوں کی روایتیں ہیں کہ جو اس کے بعد وہ کہتے ہیں ٹائلٹ والی جگہ پہ غسل کرنے سے بھی عقل زائل ہونے کا خدشہ ہے، ان کو کہیں کہ اب آپ اپنی عقل کا علاج کرائیں، ٹائلٹ میں کوئی بھی شخص وضو کرتا ہی نہیں ہے، بتائیں کون ٹائلٹ میں وضو کرتا ہے؟ آپ نے جس کو ٹائلٹ ڈکلیئر کر دیا اسے ٹائلٹ تو نہیں ہو جانا۔ ٹائلٹ شریعت کی روح سے صرف وہ سیٹ ہے WC اور وہ کمبورڈ ہے جس پہ آپ بیٹھتے ہیں، اس کے بعد جتنی جگہ وہ ٹائلٹ نہیں ہے۔ اگر کہیں وہ بھی ٹائلٹ ہے ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا، آپ کے ڈکلیئر کرنے سے تو نہیں ہوگا۔ ان کو پوچھے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تو صرف 2 اینٹوں اور پتھروں پہ بیٹھتے تھے،
تو ٹائلٹ پیچھے سے سٹارٹ ہوتا تھا, اوپن ایئر میں بیٹھ کے کرتے تھے, تو وہ تو پھر سارا ہی ٹائلٹ ہو گیا. ٹھیک ہے نا, یہ بات بالکل غلط ہے. تو وہ کوئی عقل نہیں زائل ہوتی ہے اس جگہ پہ, اور اس جگہ بیٹھ کے کوئی بھی نہیں وضو کرتا. میں نے آج تک کوئی بندہ نہیں دیکھا کہ WC کی سیٹ پہ بیٹھ کے وضو کر رہا ہوں. وہ لادہ سے وہ لگا ہوا ہوتا ہے واش بیسن, تو اس میں شمار ہی نہیں ہوتا. یہ میں آلریڈی کئی بار ڈسکس کر چکا ہوں. ہاں جی, وہ لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں مرزا صاحب, پڑھ لکھ گئے لوگ. اب آ جائیے دوسری چیز کی طرف جو ہے وضو. تو پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور اپنے اعضاء کو صحیح طریقے سے دھوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم سے سارے گناہوں کو نکال دیتا ہے, حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے گناہ بھی جو ہے وہ بھی نکل جاتے ہیں. الحمدللہ. دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان فرض نماز کا وضو اچھی طرح کرتا ہے, اس کے بعد خشوع خضوع سے نماز پڑھتا ہے, تو اس نماز سے پہلے جتنے گناہ ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اور صحیح مسلم کے الفاظ آگے یہ ہے کہ بشرطے کہ اس دوران کبیرہ گناہ نہ کیے ہو. کبیرہ گناہ نیک مال سے معاف نہیں ہوتے, وہ توبہ سے معاف ہوتے. تو یہ کہا جاتا ہے نا جو وضو کرنے سے یا نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں. آٹومیٹکلی وداؤٹ توبہ کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, لیکن بڑے گناہ جو ہے کبیرہ گناہ, اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اکثر گناہ کبیرہ ہی ہے. جھوٹ, چغلی, غیبت, گالی گلوچ, ماں باپ کی نافرمانی, اکثر گناہ جو ہے وہ کبیرہ ہی ہے. تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ جب قیامت والے دن بلائے جائیں گے تو ان کے چہرے, پیشانی اور یہ ہاتھ چمک رہے ہوں گے ان کے اعضائے وضو کی وجہ سے, لہذا تمہیں چاہیے کہ اپنی چمک کو بڑھاؤ. چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اس کو چاہیے کہ وضو کرنے سے پہلے یا غسل کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے. اس کو نہیں پتا کہ رات اس نے کہاں پر گزاری, یعنی ہوش میں نہیں ہوتا بندہ رات کے وقت. تو اسی کو فقہ کی ٹرمنالوجی میں مستعمل پانی کا مسئلہ کہا جاتا ہے. کسی شخص نے وضو اور غسل اس پر ضروری ہے نماز کے لیے یا جنابت کے لیے, تو اگر وہ بالٹی میں انگلی ڈال دے گا نا تو سارا پانی مستعمل ہو جائے گا, استعمال شدہ, ناپاک نہیں ہوگا, استعمال شدہ. اس سے اب وضو غسل نہیں اتر سکتا. تو لہذا پہلے ہاتھ دھونے ہیں, اس کے بعد مگے کو ہاتھ ڈال کے اتنا ہی ہاتھ اندر کرنا ہے جتنا دھلایا ہوا ہے. تو یہ مستعمل پانی کا مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے. استعمال شدہ پانی ہو گیا تو پھر لہذا انڈیلیں گے پہلے پانی کو, ہاتھ دھوئیں گے. یہ مسئلہ ہے جب برتن سے کریں, ہمارے لیے پرابلم نہیں, ہم نے ٹوٹی سے کرنا ہوتا ہے یا شاور سے, اس میں ایشو ہے ہی نہیں الحمدللہ. پانچویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریکویسٹ کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وضو تھا وہ آپ کر کے دکھائیے. تو عبداللہ بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا برتن منگوایا, اس کو انڈیلا اپنے ہاتھوں پر 3 دفعہ اور 3 دفعہ اپنے ہاتھوں کو دھویا. پہلے انڈیلا, اس کے بعد اس برتن میں ہاتھ ڈالے, پھر 3 دفعہ ایک ہی چلو سے کلی اور ناک میں پانی ڈالا, یعنی وہی چلو منہ میں بھی پانی اور ساتھ ہی ناک میں. علیحدہ علیحدہ سے بھی ثابت ہے, لیکن مضبوط روایتیں بخاری مسلم کی یہی کہتی ہیں کہ ایک ہی چلو لینا چاہیے کلی اور ناک کے لیے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے جو لوگوں کو نہیں پتا. تو 3 دفعہ انہوں نے ایسا کیا, پھر انہوں نے برتن میں 3 دفعہ ہاتھ ڈالا اور 3 دفعہ اپنے چہرے کو دھویا, پھر برتن میں 3 دفعہ ہاتھ ڈالا, اپنا دایاں بازو دھویا, پھر 3 دفعہ ہاتھ ڈالا اور بایاں بازو دھویا. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی لے کر ہاتھ پر ڈال کر اپنے دونوں ہاتھوں سے پورے سر کو, یہ پیشانی سے لے کر پیچھے تک یوں لے کے گئے اور پھر آگے لے کر آئے. اس طریقے سے سر کا مسح کیا, اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے وہی وضو کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے. چھٹی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں ہے کہ اعضائے وضو کا ایک بار دھونا بھی ثابت ہے, 2 بار دھونا بھی, اور 3 بار دھونا. قرآن پاک میں تو 1 دفعہ کا ذکر آیا ہے, لیکن احادیث میں 3 تک بھی ثابت ہے, 3 دفعہ بھی دھویا جا سکتا ہے. اب کچھ احادیث وضو میں احتیاط سے متعلق, یہ بہت انپورٹنٹ احادیث ہے. پہلی حدیث صحیح مسلم سے کہ مکہ سے مدینہ شریف کی طرف جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا, تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے وضو کیا عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے. تو کچھ صحابہ نے تیزی میں وضو کیا اور ان کی ایڑیاں جو ہیں وہ چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایڑیوں کو خشک رہنے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا, وضو احتیاط کے ساتھ کیا کرو. تو اس سے بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ وضو میں پاؤں کا دھونا ہی ضروری ہے, اور اس میں ایڑیوں کی خصوصاً سخت جگہ ہوتی ہے, سردیوں کے موسم میں اس کو صحیح طریقے سے ملنا چاہیے. دوسری حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی بھی تم وضو کرو تو اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی کرو. ہاتھ جب دھوئیں گے تو ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کریں گے, اور جب پاؤں دھوئیں گے تو پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کریں گے. اب احتیاط کا مطلب یہاں پر میں ایک چیز بتا دوں کہ یہ وضو کرتے ہوئے احتیاط کا مطلب اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے اور کنجوسی بھی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ صحیح حدیث ہے, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو فرما لیا کرتے, 600 گرام, یعنی آپ کی جو 1.5 لیٹر کی بوتل ہے اس کو آدھا کر لیں, اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیا کرتے. جامعہ ترمذی, سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, یہ تیسری حدیث, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال فرمایا کرتے اور پاؤں کی انگلیوں کو دھویا کرتے. پانچویں حدیث جامعہ ترمذی, سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر کا مسح فرماتے تو شہادت کی انگلی سے کانوں کے اندر کا بھی مسح فرماتے. یہ کان بھی چونکہ سر کے اندر ہی داخل ہے, قرآن پاک میں ذکر نہیں, لیکن یہ کان سر کے اندر ہی داخل ہوتے ہیں, اس لیے اس کا مسح بھی ہوگا اس طریقے سے. اور انگوٹھوں کے ذریعے کان کی پشت کا مسح فرماتے. لیکن یہ جو گردن کا مسح ہے یہ کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں. اور مزے کی بات ہے, فقہ حنفی کی جو اردو میں معتبر ترین کتاب ہے, 27 سال میں مفتی امجد علی صاحب نے لکھی بہار شریعت, اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ گردن کا مسح مستحب ہے. ان کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ اس کو سنت لکھیں, لہذا گردن کا مسح کوئی ثابت نہیں, مستحب بھی انہوں نے اپنے بزرگوں کی وجہ سے لکھ دیا. قرآن اور حدیث کے اندر کہیں بھی ثابت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کا کبھی مسح کیا ہو. تو یہ بہت انپورٹنٹ بات ہی میں نے بتا دی, گردن کا مسح نہیں, سر پورے کا مسح, یوں آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے اور یوں, بس یہ ہے, دیٹس آل. چھٹی حدیث سنن نسائی میں اور سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالا اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کی صفائی کی. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ناک کو بائیں ہاتھ سے صاف کرنا چاہیے. ساتویں حدیث جامعہ ترمذی اور سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ ابو حیا تابعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک دفعہ مکمل وضو کر کے دکھایا پریکٹیکلی, جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ چہرے کو دھویا, 3 دفعہ پہلے ہاتھوں کو دھویا, پھر 3 دفعہ چہرے کو دھویا, بیچ میں کلی اور ناک والا بھی معاملہ. اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ دونوں ہاتھوں کو بازوؤں سمیت دھویا, پھر پورے سر کا 1 دفعہ مسح کیا, پھر 3 دفعہ اپنے پاؤں کو دھویا. لہذا سیدنا علی سے بھی پاؤں دھونا ہی ثابت ہے. ہمارے پاس جو صحیح سند سے روایتیں پہنچی ہیں, یہ خصوصاً میں اہل تشیع کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا. یہ بھی سنت ہے کہ لوٹے میں جو پانی بچ جائے اس کو کھڑے ہو کر پینا, زمزم کو کھڑے ہو کر پینا اور وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پینا سنت ہے. اور پھر سیدنا علی نے فرمایا کہ میرا وضو کرنے کا ارادہ نہیں تھا, میں نے صرف اس لیے وضو کیا کہ تاکہ تمہیں دکھاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو فرمایا کرتے, تعلیم کے طور پر وضو سکھایا. 8ویں حدیث صحیح بخاری اور کے اندر موجود ہے تعلیقاً اور صحیح سند کے ساتھ, مسند امام احمد اور سنن نسائی میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک استعمال کیا کرو, اس میں تمہارے رب کی خوشنودی, رب خوش ہوتا ہے مسواک استعمال کر. لہذا اگر دانتوں کے لیے کوئی ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کرتا ہے اور نیت دانتوں کو صاف کرنا ہے, اس کو بھی ثواب ملے گا. تو ٹوتھ پیسٹ آج کل استعمال کرنا ضروری ہے کیونکہ ہماری غذائیں بھی بڑی مرغن ہو چکی ہوئی ہیں, بہت چکنائی والی غذائیں. تو ٹوتھ پیسٹ اپنی جگہ استعمال کریں اور وضو کے ساتھ مسواک کو بھی استعمال کریں تاکہ اس کا ثواب بھی ملے, کیونکہ سنت ہے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں امت کو حکم دے دیتا کہ وہ مسواک کریں ہر نماز کے ساتھ, ہر وضو کے ساتھ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت فرمائی اور اس چیز کو obligatory نہیں رکھا, آپشنل رکھ دیا. لیکن اس سے یہ رزلٹ نہیں نکالنا چاہیے کہ انسان اس سنت کو چھوڑ دے. اس کا یہ مطلب ہے کہ سنت بہت اہم ہے, اس پر عمل کیا جائے. اب 16ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد پڑھ لے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. الحمدللہ. اس میں آسمان کی طرف دیکھنا, انگلی اٹھانا شرط نہیں, وہ روایتیں بالکل ضعیف ہیں. صحیح مسلم میں بس اتنے ہی الفاظ ہیں کہ 8 دروازے کھل جائیں گے یہ دعا پڑھنے سے. اور 17ویں حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھی ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اور ساتھ تابعی کے اقوال بھی موجود ہے, قول بھی, کہ جو شخص یہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر کے رکھ دے گا اور قیامت تک اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا. تو یہ محفل سے اٹھنے کی جو دعا ہے یہ وہی والی دعا وضو کے بعد بھی ثابت ہے. دیکھ لیں. اب میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں چلتے چلتے وضو کی جب بات ہوئی ہے تو اب میں آخری حدیث
اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بیان کر دوں. صحیح بخاری میں کتاب الشروط چیپٹر میں 4تھی حدیث ہے. سیدنا اربا بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ کافروں کی طرف سے ایجنٹ بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور جو کچھ پھر انہوں نے دیکھا وہ وجد آمیز منظر ہے. اربا بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈائریکٹ تو دیکھتا نہیں تھا، تو کنکھیوں سے ایسے ایسے کر کے دیکھتا تھا. ایسے ڈائریکٹ دیکھتے تو ظاہر رو پڑتا تھا جناب، دل ہلتا تھا. پیغمبر کا چہرہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور بعد میں وہ ایمان بھی لے آئے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ عیسیٰ بن مریم کی شکل اربا بن مسعود سے ملتی ہے. یہ وہ اربا بن مسعود ہیں جو بعد میں مسلمان بھی ہوئے. پھر عبداللہ بن مسعود کے چھوٹے بھائی وہ کہتے ہیں کہ میں کنکھیوں سے یوں تھوڑی دیر بعد یوں کر کے دیکھتا تھا. کہتے ہیں اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، میں نے کسی بھی بادشاہ کی اتنی تعظیم نہیں دیکھی جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں. خدا کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی نیچے نہیں کرنے دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلغم شریف بھی صحابہ کے ہاتھوں پر آتا ہے، اور اگر کسی صحابی کو نہیں ملتا تو وہ دوسرے کے ہاتھوں سے مل کر اپنے چہرے پر ملتا ہے. اور قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ پڑے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو اتنی تعظیم سے سنتے ہیں اور اتنی خاموشی سے کہ گویا پرندے ان کے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کی وجہ سے نظریں اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھتے. کہتے ہیں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا لیکن کسی کی ایسی عزت میں نے نہیں دی. لیکن آج وہ بدبخت بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے صوفیاء اور بزرگوں کے بارے میں چیزیں منسوخ کی ہیں، ان کے وضو کا پانی اور جھوٹا پیتے ہیں اور اس کو کمپیئر کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایسے ظالموں کو تو انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہی پوچھے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر کوئی غلط بات میرے زبان سے نکل گئی جس بات میں اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت اجماع کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک انہوں نے اوپر ایک زوردار آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی دنیا میں نازل نہیں ہوا. پھر اس فرشتے نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 نوروں کی بشارت دیتا ہوں جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں. نمبر 1 فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ، اور نمبر 2 خواتیم سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی آخری آیات. اب یہاں پہ عربی کا جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ خواتیم ہے، اور عربی میں جمع کم از کم 3 سے شروع ہوتی. عربی میں واحد ہے، اس کے بعد تثنیہ ہے اور پھر جمع. جیسا کہ مشرق یہ سنگولر کا صیغہ ہے، اور مشرقین 2 مشرقیں، اور مشارق 3 یا 3 سے زیادہ مشرقیں. تو یہ خواتین کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ایٹ لیسٹ 3 آیات. تو یہ واحد حدیث ہے جس میں سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات کا ذکر آیا ہے جو آج ہم نے کور کرنی ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر آنورڈ اینڈ تک. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اور یہ اسپیسیفکلی ہمارے صبح و شام کے اذکار میں بھی شامل ہے جو بلو کارڈ کے اوپر ہم نے ریفرنس دیا ہوا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی رات کے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا تو اسے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی. ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی یعنی کسی قسم کا اور وظیفہ جو کسی بھی وہ کام کے لیے کرتا ہے، شیاطین کو بھگانے کے لیے، جنات کو بھگانے کے لیے، مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے، تکلیف کے ازالے کے لیے، ہر چیز سے یہ کفایت کرے گا. یہ ایک وظیفہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. اور جو میں نے اس سے پہلے حدیث بیان کی تھی صحیح مسلم کی، جس میں ایک فرشتے نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
دو نوروں کی بشارت دی، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات۔ اس میں آگے الفاظ یہ بھی ہیں کہ جو شخص بھی سورۃ الفاتحہ یا سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگ رہا ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ تو وہ تو بڑی بہترین دعائیں ہیں، چاہے سورۃ الفاتحہ ہو یا سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات، وہ دعائیں بھی ہیں، تجدید ایمان بھی ہے، ہر حوالے سے اہم ترین آیات ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی میں اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے بھی 2000 سال پہلے اپنے پاس ایک کتاب لکھی تھی۔ لوح محفوظ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے پیدا ہوا ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر فرمایا لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، یعنی اس کے بعد لوح محفوظ پیدا ہوا اور جو کچھ ہو چکا یعنی قلم کی اپنی پیدائش اور قیامت تک ہونے والی جو تقدیر سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں، ایک ایک ٹائنیز ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں وہ قلم سے لکھوا دی۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہارڈ ڈسک ہے بڑی، جس میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کی ہے مخلوقات کی پیدائش سے 2000 سال پہلے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات درج فرمائی تھی ان میں سے آخری 2 آیات سورۃ البقرہ کی نازل فرما کر سورۃ البقرہ کو مکمل، یہ کوئی عام آیات نہیں۔ ایک اور حدیث ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، فضائل قرآن والا جو چیپٹر ہے، امام نسائی کی 2 کتابیں ہیں، بیسیکلی تو ان کی کتاب ایک ہی ہے سنن نسائی الکبریٰ، جس کی تلخیص کر کے سنن نسائی الصغریٰ لکھی گئی، جو ہم سنن نسائی جسے کہتے ہیں۔ ان کے شاگرد تھے امام ابن السنی، انہوں نے اس کو کم کیا تھا۔ وہ جو اوریجنل کتاب ہے اس میں آلموسٹ 12,000 احادیث، اس میں کئی ایک چیپٹرز الگ سے بھی اردو زبان میں پرنٹ ہو چکے ہیں۔ وفات النبی ایک چیپٹر ہے، خصائص علی اسی کا چیپٹر ہے، فضائل قرآن اس کا چیپٹر ہے، عمل الیوم واللیلہ صبح شام کے اذکار اس کا چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ۔ اس میں جو فضائل قرآن چیپٹر ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے عرش کے نیچے جو خاص خزانہ ہے اس میں سے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی۔ اور یہ جو آخری الفاظ ہیں نا کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی، یہ صحیح مسلم میں بھی الفاظ موجود ہیں جو میں نے پہلی حدیث بیان کی۔ کسی بھی معاملے میں، کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور قرآن میں بھی آ گیا نا کذالک ننجی المؤمنین، اور کتنا بڑا فتویٰ آیا ہے میرے بھائیوں، سورہ الصافات 143 144، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تسبیح نہ کرتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس طرح نہ ہمیں پکارتا، اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتی۔ یعنی یہ اتنا عطاب، اور وہ دور ہو گیا اس دعا سے، بہت بڑے اسماء اعظم میں سے۔ تو یہ بہترین دعا، بہترین وظیفہ، اسماء اعظم میں سے بہترین چیز، اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی کہ بہترین استغفار، اللہ سے توبہ مانگنے کا بہترین ذریعہ۔ اور کس طریقے سے؟ اے اللہ تو پاک ہے نا، تجھ سے تو غلطی نہیں ہوگی، میں بندہ ہوں، غلطی کروں گا، اللہ نے تو معاف کرنا ہے نا، کیونکہ جب بندے نے اپنی عاجزی کا اظہار کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بتایا اللہ یہ تیری کوالٹی ہے، تو غلطی نہیں کرتا، تو میں تو انسان ہوں، غلطی کروں گا۔ تو یہ ہے پہلا وظیفہ۔ دوسرا وظیفہ وہ بھی جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3524 نمبر حدیث ہے، لیکن ترمذی کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے۔ یہ میں پہلے بتا دوں، امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے یہ روایت کمزور ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتی کہ روایت اگر ترمذی میں کمزور ہے تو کہیں اور وہ روایت صحیح نہیں موجود ہے۔ اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1862 نمبر موجود ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ میں 10,492 نمبر ہے، اور مشکات میں بھی 2,454 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ تو صحیح سند المستدرک للحاکم اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود، اور وہ وظیفہ ہے انس ابن مالک کہتے ہیں اور سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ استغیث بولیں گے نا الف کے ساتھ، حمزہ کے ساتھ، تو یہ سنگولر کا صیغہ ہوگا، اور اگر ہم
بولیں گے نستغیث نون کے ساتھ تو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی بعض جگہ لکھا ہوتا ہے جناب نستغیث, بعض جگہ لکھا ہوتا ہے استغیث, کیا کریے وہ نستغیث جمع کا صیغہ بنا لیا جاتا ہے. جیسے دعا ہے سنن ابی داؤد میں اللہم اجرنی من النار, لیکن اگر جمع کا صیغہ بنائیں گے تو اللہم اجرنا من النار ہو جائے گا. اس طریقے سے دعائے قنوت کے الفاظ ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت, تو جمع کا صیغہ ہوگا اللہم اہدنا فی من ہدیت. یہاں پر بھی ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث سنگولر کا صیغہ, اور نستغیث پلورل کا صیغہ, جمع کا صیغہ. کتنی بہترین دعا ہے. اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے, میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. تو یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے. سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ 10,492 اور المستدرک الحاکم میں 1,862 نمبر. اب یہاں پہ میں ایک ضمناً بات بتا دوں سنن نسائی الکبریٰ کے بارے میں, چونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں. میرے بھائیو, ایک سنن نسائی وہ ہے جو کتب ستہ میں ہم پڑھتے ہیں. اس میں یہ کتاب لکھی ہے امام احمد بن شعیب نسائی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 303 ہجری. کتب ستہ میں یہ ویسے 5ویں نمبر پہ گنی جاتی ہے, لیکن بخاری اور مسلم کے بعد دنیا میں سب سے صحیح ترین کتاب سنن نسائی ہے. سب سے کم ضعیف حدیثیں اس کے اندر ہیں. بخاری مسلم کے بعد تیسرا نمبر اس کتاب کا ہے. دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب بخاری مسلم کے بعد صحیح نہیں ہے جتنی سنن نسائی ہے. سنن نسائی جو ہمارے پاس کتب ستہ میں ہے نا, اس میں ہے 5,761 احادیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, اور یہ ساری انٹرنیشنل کتابیں عربی میں, انگلش میں اور اردو میں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پہ فری اس کا PDF موجود ہے, آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے. 5,761 احادیث ہیں اس سنن نسائی میں جو ہمارے پاس ہے. اسے ویسے ٹیکنیکل لینگویج میں کہا جاتا ہے سنن نسائی الصغریٰ, چھوٹی سنن نسائی, کیونکہ امام نسائی نے یہ کتاب نہیں لکھی تھی. امام نسائی نے کتاب لکھی تھی سنن نسائی الکبریٰ, بڑی سنن نسائی, اور اس میں حدیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11,770. بخاری مسلم سے بھی زیادہ حدیث ہیں اس میں. لیکن یہ امام نسائی کے ایک شاگرد تھے امام ابن السنی, انہوں نے اس کو مختصر کر کے نا چھوٹی کتاب بنا دیا, اور اب پبلک میں یہی چھوٹی کتاب مشہور ہے. اس کی وجہ سے جب ہم سنن نسائی الکبریٰ کا آپ مشکات میں دیکھیں گے نا تو وہ فرق نہیں کرتے ہیں. جب وہ سنن نسائی کا حوالہ دیتے ہیں نا تو آپ کو نسائی میں وہ ملے گا بھی نہیں, وہ الکبریٰ میں ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس تفریق کو مانتے نہیں, وہ تو سنن نسائی الکبریٰ کو سنن نسائی مانتے ہیں. جبکہ ہماری پبلک جو ہے وہ سنن نسائی, وہ میں حوالہ دے رہا ہوتا ہوں کہ جی سنن نسائی الکبریٰ میں 9,928 نمبر حدیث ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے فوراً بعد کسی بھی نماز کے فرض کے فوراً بعد تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. تو لوگ کہتے ہیں جناب نسائی تے حدیث ہیں جناب 5,761 نے, تسی 9,928 کی تمہیں دس دو. تو میں ساتھ حالانکہ بول رہا ہوتا ہوں سنن نسائی الکبریٰ, میں نے کبھی اس کے بغیر نہیں بولا. تو الکبریٰ سے آپ کا دماغ تو کام کرنا چاہیے, الکبریٰ کیوں بول رہے ہیں ساتھ. کوئی صغریٰ بھی ہے جس کی یہ الکبریٰ ہے بڑی, اور ہمارے گرین کارڈ میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے الکبریٰ کے ساتھ. اسی طریقے سے جو میرا وہ واقعہ کربلا کے اوپر 150 اسناد پر مشتمل پمفلٹ ہے, ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 72 کا تو ٹائٹل ہے شہداء کربلا کی نسبت سے, احادیث اس میں 150 ہیں. اس میں اکثر حدیثوں کے حوالے میں نے سنن نسائی الکبریٰ سے دیے ہوئے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں مل ہی نہیں رہی ہے, تو میرے بھائی وہ سنن نسائی الکبریٰ آپ کے پاس ہوگی تو آپ کو ملے گا نا. تو سنن نسائی الکبریٰ الگ سے وہ اصل کتاب ہے, اس میں سے سنن نسائی الصغریٰ بنائی گئی ہے. اسی سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے خصائص علی, جس میں 194 حدیث ہیں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان میں. امام